حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ دروازے پہ دستک دیتے رہا کرو، اللہ کے دروازے پر دستک دیتے رہا کرو، کبھی تو کھلے گا دروازہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اے حسن، دستک تو اس دروازے پر دی جاتی ہے جو بند ہو، اللہ کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہے۔ آپ اسی دروازے پر دستک دیں گے نا جو دروازہ بند ہوتا ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر وقت، وہ جو میں نے کہا 24/7 کہ 24 گھنٹے کھلا ہے، 7 دن کھلا ہے۔ کون محبت سے آتا ہے، کب آتا ہے، کب رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، بس دل سے رجوع کرنا ہے تو اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ 100 افراد کا قاتل توبہ کی نیت کر کے چل پڑتا ہے، 99 افراد کو قتل کیا، کسی کے پاس گیا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، اس نے کہا نہیں، تمہاری تو بخشش نہیں ہو سکتی، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ جب میری نہیں ہو سکتی تو چلو میں تمہیں بھی پھر آگے بھیج دیتا ہوں۔ اب 100 افراد ہو گئے اس کے کھاتے میں۔ پھر کسی نے کہا فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کے پاس گیا تو اس نے کہا ہاں اب بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، جاؤ فلاں جگہ بستی ہے، نیک لوگوں کی بستی ہے، اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں جاؤ گے توبہ کرو گے تو اللہ توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ پوری حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ سنا رہے ہیں، اس سے اس کی اتھینٹسٹی کا آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث میں اس واقعے کا ذکر آیا۔ وہ شخص چلا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیک لوگوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، اس بستی کی طرف جاتے ہیں، اس جگہ کی طرف جاتے ہیں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تو ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت میں سے حصہ ملتا ہے۔ تو جب وہ شخص چلا اس نیت سے، اب خیال یہ ہے کہ میں اپنے رب کی طرف رجوع کروں، میں توبہ کروں، اور آپ دیکھیں تو اللہ نے مایوسی سے بچایا ہے مسلمانوں کو کہ جب بھی اللہ کی طرف رجوع کرو گے اللہ توبہ قبول فرمائے گا۔ وہ چلتا ہے، ابھی نیک لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا، راستے میں ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی، اور دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایک طرح سے جھگڑا۔ عذاب والے کہتے ہیں کہ اس نے اتنے افراد کو قتل کیا، ہم لے کر جائیں گے۔ رحمت والے کہتے ہیں کہ ہم لے کر جائیں گے، اس نے توبہ کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ تو آواز آتی ہے کہ زمین ناپ لو۔ اب زمین بستی والوں کی طرف زیادہ تھی کہ جدھر کم ہوگی ادھر کی طرف اس کو سمجھا جائے گا۔ جب زمین کو ناپا گیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف کم رہ گئی، ادھر سے زیادہ ہو گئی، چوڑی ہو گئی۔ تو نیک لوگوں کی طرف چونکہ پہنچ چکا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ ابھی پہنچا بھی نہیں لیکن ان کے قریب ہو گیا، تھوڑا اس زمین کی، اس جگہ کی، کوئی ظاہری ایک قریب ہونا ہے، ابھی وہ بھی نہیں پہنچا، مگر اللہ نے اس کی برکت سے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا، رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے نیک لوگوں کی برکات۔ اسی طرح رجب کا مہینہ آ جاتا ہے تو پھر سیدنا مولا کائنات علی حیدر کرار کا جشن ولادت منایا جا رہا ہوتا ہے ہر طرف، ہر جگہ۔ تو فاتح خیبر کی یہ شان ہے کہ وہ اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے مشیر بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں کہ آپ ہی سے تربیت پائی۔ پھر آپ دیکھیں تو شجاعت، بہادری، زود و ورا، ہر چیز میں نقطہ کمال پر نظر آتے ہیں۔ بہادری کا عالم یہ کہ جتنے غزوات ہوئے ہیں ان غزوات میں آپ دیکھیں تو سیدنا مولا علی صف اول میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے غزوہ بدر میں 21 کافروں کو جہنم واصل کیا۔ غزوہ بدر کے بعد دوسری جنگ کون سی ہوتی ہے یاد ہے کسی کو؟ غزوہ احد۔ اس میں آپ نے مشرکوں کا جو علم بردار تھا اس کو جہنم واصل کیا، اور جب اس کو آپ کا وار پڑا تلوار کا تو ان کا جو علم تھا وہ گر پڑا۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور پر مسکراہٹ رہتی تھی،
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی آپ کہکا لگا کے جس سے آواز آتی ہے نہیں ہنسے. ایک خوبصورت دل نواز تبسم ہمیشہ رہتا تھا آپ کے لبوں پر. تو جب وہ مشرکوں کا علم گرا، سیدنا مولا علی نے ان کے علم بردار کو مارا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. یہ آپ کی ایک خوشی کی علامت تھی. تو غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، اس کے بعد ایک مشہور جنگ غزوہ خندق. غزوہ خندق میں امر ابدود آتا ہے کافروں کی طرف سے، اور بڑا وہ شمار ہوتا ہے کہ وہ ایک فرد نہیں کئی افراد کے برابر اس کی طاقت ہے. وہ آ کے چیلنج کرتا ہے کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا. ادھر سیدنا مولا کائنات علی حیدر کرار اٹھتے ہیں، اور آپ ایک نوجوان ہیں اور وہ شخص ایک پہلوان نما طاقت والا جسیم ہے، مگر کوئی ایک لمحے کی بھی گھبراہٹ آئی ہو، وہ اسد اللہ ہے، وہ اسد الرسول ہے. تو جب آپ نے اسے مارا، آپ اس کے لیے نکلے گھر سے، ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہ